السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ میں محمد عبدالواسع فی تاریکی ہوں اور میرے شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود چغتائی دامت برکاتہم ہیں۔ میری والدہ کو الحمدللہ مختلف ذرائع سے علم دین حاصل ہے اور اللہ والوں کی نسبت بھی، اور وہ کئی سالوں سے قدیم اور مستند تفاسیر سے استفادہ کر کے تفسیر القرآن پڑھاتی ہیں۔ استفادہ عام کے لیے میں اپنی آواز کو استعمال کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آج کا سبق سورہ فاتحہ کے آخری 2 آیات، آیت نمبر 5 اور 6 ہیں۔ اہدنا، چلا ہم کو، ہدایت دے دے ہم کو، صراط المستقیم، سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پہ ہمیں چلا دے، وہ جو سیدھا تجھ تک پہنچتا ہے، جنت تک پہنچتا ہے، تیری رضا تک پہنچتا ہے۔ کریم اللہ نے یہ دعا سکھائی۔ پتہ چلا کہ ہمارے سامنے بہت سے راستے ہوا کریں گے، جن میں سے ہر راستہ سیدھا اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہوگا، تو دعا سکھلائی جا رہی کہ اللہ سے بار بار مانگا جائے کہ اللہ چلا دے سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن پاک چونکہ صحرا میں اترا تو صحرا کے تناظر میں ہی زیادہ سمجھ آتا ہے۔ میرے شیخ اسی لیے صحرا میں جاتے ہیں، ایک تو اس لیے بھی کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا نام دیا جائے، کیونکہ وہ اس عام دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں جا کے خوب قرآن سمجھ آتا ہے، کیونکہ ان کی طرز زندگی آج بھی ویسی ہی ہے جس انداز اور جس طریق پر قرآن پاک اترا تھا، تو وہاں سیدھے راستے کی اہمیت بھی خوب پتہ چلتی ہے۔ ابقری.org میں گیلری میں بہت ساری صحرا کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہاں پر روڈز وغیرہ نہیں ہیں، تو گائیڈ جس راستے کی طرف لے کے جا رہا، سیدھا راستہ جو کہ آبادی کی طرف جاتا ہے، یعنی صحرا کی آبادی کی طرف، اگر اس سے ذرا سا دائیں بائیں ہو گئے تو صحرا کے اندر ایسا بھٹکیں گے، تو پھر صحرا میں نہ پھر کوئی پانی، نہ ہریالی، نہ کھانا نہ پینا، اور نہ ہی پھر وہاں سے نکل سکیں گے، اور پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے ہی گزر جائیں گے۔ تو سیدھے راستے سے ہٹ جانا ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ سیدھے راستے سے ہٹنے والا اپنی منزل کو کبھی نہیں پاتا، اور یوں بھی ہم سمجھیں کہ اس لیے بھی نہیں پاتا کہ یہ جو ہمارا ٹیسٹ ہے، ایگزام ہے، یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے۔ کچھ سانسیں دی گئیں، گنی ہوئی سانسیں جو ہم نے یہاں اس دنیا میں لینی ہیں، اور جن کا کنٹینیوسلی کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا۔ کون سی سانس ہماری آخری ہوگی ہم نہیں جانتے۔ اب اگر فرض کریں کہ ہم ادھر ادھر بھٹک گئے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے، ڈی ٹریک ہو گئے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ انہی بھٹکتی ہوئی راہوں میں ہی ہمارا وقت ختم ہو جائے اور ہم زندگی کی بازی ہار دیں، اس زندگی کے امتحان میں فیل ہو جائیں اور ہمیشہ کی بربادی ہمارا مقدر ہو جائے، اللہ بچائے۔ لہٰذا مسلسل سیدھے راستے پر رہنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے اندر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ نماز کے اندر توجہ دھیان سے اس آیت کا پڑھنے والا انشاءاللہ کبھی راہ گم نہیں کرے گا، اور اگر گم کر چکا ہے تو آن دی ٹریک اللہ اس کو کرے گا، اور انشاءاللہ کرے گا۔ ایک نکتہ یاد رکھیے گا، دنیا کے لیے جو دعائیں ہم مانگتے ہیں تو اگر تو ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ورنہ اس کے بدلے کچھ اور دے دیتے ہیں، یا کسی غم کو ٹال دیتے ہیں۔
یا وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں دعائیں؟ دنیا کی ہر دعا کی قبولیت کا ظہور فوری نہیں ہوتا، یا تو اپنے وقت پہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ ہر دعا قبول ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم نادان ہیں اور وہ حکیم و دانا ہے، اور ساتھ ہی ہم سے محبت اور پیار بھی کرتا ہے بے حساب۔ لیکن جو دعا آخرت کے حساب سے مانگی جاتی ہے، آخرت کے لیے مانگی جاتی ہے، آخرت مانگی جاتی ہے، اللہ کا قرب مانگا جاتا ہے، سیدھا راستہ مانگا جاتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، اور اسی طرح قبول ہوتی ہے۔ یعنی وہی چیز اللہ دیتا ہے، جو ہدایت، جنت، اللہ کا قرب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت، اتباع، جو کچھ مانگا ہے اللہ وہ دیتا ہے، کیونکہ آخرت کا مل جانا ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ نکتہ انشاءاللہ دوستوں کو یاد رہے گا نا؟ اس لیے یقین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم کہنا ہے آنے والی نمازوں میں، اور پورے وجود کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم کہنا ہے۔ وہ کریم جو ہماری سانسوں سے زیادہ ہمارے قریب، ہماری ایک پکار پہ 3 دفعہ عرشوں سے صدا بلند کرتا ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں موجود ہوں، بولو کیا چاہیے؟ وہ ضرور آج کے اس فتنوں کے دور میں بھی سیدھی راہ پہ چلا دے گا انشاءاللہ۔ اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ آگے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ سورۃ النساء میں اس آیت کی تفسیر ہے، اس حصے کی تفسیر ہے کہ انعام یافتہ گروہ 4 ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن کو عرف عام میں اولیاء کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو سیدھا راستہ ہے، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، کہ جن پر تیری رحمتیں برسی، جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ، ان کے راستے پہ ہمیں چلانا۔ یہ 4 گروہ جس راستے پہ یہ 4 گروہ چلے، اس راستے پہ ہمیں چلانا، ان کے پیچھے پیچھے۔ یہاں پہ براہ راست اللہ کریم فرما رہے، اللہ کریم فرما سکتے تھے کہ انبیاء کے راستے پہ چلانا، لیکن میرے کریم اللہ کو، حکمتوں والے رب کو یہ پتہ تھا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے اٹھیں گے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر ہی غلط کر دیں گے، وہ انبیاء کی احادیث کی تعبیر ہی غلط کر دیں گے۔ تو اس لیے اس کریم نے صراحتاً فرما دیا کہ انعام یافتہ لوگ، اور اس کے بعد سورہ نساء میں اس کی تفسیر دی کہ وہ 4 گروہ کون ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک اتارا تو اس کی عملی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے سمجھائی، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی عملی تفصیل فرمائی، اس پہ صدیقین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ فرمایا، اور ان کی زندگیوں کو پھر آگے سے آگے ان کے شاگردوں نے محفوظ فرمایا، اور پھر یوں کرتے کراتے آج بھی ایسے اولیاء اللہ موجود ہیں کہ جن کے شجرہ طیبہ، جن کے ٹیچر اور ان کے اوپر ٹیچر، یوں کرتے کرتے پوری لڑیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہیں، اور سینہ بسینہ اور صحبتوں سے وہ دین صدیوں سے آج بھی منو عن امت کو اسی طرح پہنچ رہا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا۔ لہٰذا کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اسے کیسے سمجھا اور سمجھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو سمجھاتے ہوئے مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے کیسے سمجھا اور کیسے سمجھایا، اور پھر کیسے عمل کیا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو سمجھنے کے لیے تابعین نے کیسے اس کو سمجھا، کیسے سمجھایا، کیسے اس پہ عمل کیا، اور یوں جو لڑیاں چلتے چلاتے آج تک جو محفوظ لڑیاں ہیں، ان سے دین کا سیکھنا سیف سائیڈ ہے، ورنہ آج پتہ نہیں کس آیت کی تفسیر کیا کی جا رہی ہے۔ وہ تفاسیر جو ابھی 100 سال کے اندر کی گئی ہیں، اللہ کے واسطے
ان کو نہ پڑھیں، ورنہ فائدہ ہرگز نہیں ہوگا، ایمان کو نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ 100 سال کے اندر لکھی گئی ایسی تفاسیر کہ جن کے کوئی بڑے نہیں اور جن کے لڑیاں جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، سلف صالحین، اکابرین، اولیاء، ان انعام یافتہ لوگوں کے طریق پر چلنے کی دعا منگوائی جا رہی ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مغضوبین کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود ہیں، اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ لکھا ہے کہ وہ غضب والا ہے، غضب کے مستحق ہے۔ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے یہود کی بے شمار صفات کا تذکرہ آتا ہے، ہمیں ان صفات سے بچنا ہے۔ ابھی آگے جو انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی تو اس میں بہت ساری یہود کی صفات آئیں گی، ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں ان کی راہ، ان کے طریقے پہ نہیں چلنا، ہرگز نہیں چلنا۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہوں کے۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گمراہ عیسائی ہیں جنہوں نے اپنی راہ گمراہ کر دی۔ تو ہمیں سکھایا جا رہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہمیں ان کے طریقوں پہ نہ چلانا، ہمیں عیسائیوں کے طریقے جو ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ جو برتھ ڈیز اور سالگرہ منانا ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو عیسائیوں کا باقاعدہ مذہبی تہوار ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اسلام ہی لائے تھے، مگر انہوں نے ان کی تعلیمات کو بدل دیا اور ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کا نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کی سالگرہ مناتے ہیں جس کو ہم کرسمس کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، تو وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ لیکن یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ اور تہوار تو نہیں۔ انسان اپنی قبر کے قریب ہو گیا، اس میں خوشی منانی چاہیے، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ قبر و آخرت کی تیاری اس نے کچھ نہیں کی اور وہ قبر کے قریب ہو گیا، جو مہلت عمل اس کو ملی تھی اس کو وہ ضائع کر بیٹھا۔ اس میں تو حسرت، افسوس اور ندامت کی بات ہے، نہ کہ خوشی کی۔ تو جس چیز کی ہم دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، تو اپنی عملی زندگی میں بھی انعام یافتہ لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین، اکابرین، اولیاء کرام کے طریقوں پہ چلنا ہے اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔